تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب بشارت عظمی نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی، اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، اور اسی صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت و رحمت کا خزینہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے، چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف آنک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آخرکار اس صندوق میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورۃ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے
इरशाद फरमाया वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूत फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और उनके नबी ने फरमाया कि इस तालूत की बादशाही का निशान ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे दिलों का चैन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के कुछ तबर्रुकात हैं। फरिश्ते संदूक को उठा कर लाएंगे, यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। मालूम हुआ कि बुजुर्गों के तबर्रुकात की खुदावंद कुद्दूस के दरबार में बड़ी इज्जत और अजमत है और इनके जरिए मखलूक के खुदा को बड़े बड़े फ्यूज व बरक़ात हासिल होते हैं। देख लो इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां, आपका आसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये संदूक इस कदर मकबूल और मुकर्रम व मुअज़्ज़म हो गया कि फरिश्तों ने इसको अपनी नूरानी कंधों पर उठाकर हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के दरबार नबूवत में पहुंचाया और खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इस बात की शहादत दी। और इससे यह भी मालूम हुआ कि बुजुर्गों के तबर्रुकात से मुसलमानों को फायदा पहुंचता है। जब इस संदूक की बरकत से बनी इसराइल को जहां में फतह मुबीन मिलती थी तो जरूर बुजुर्गों की कब्रों से भी मोमिनीन की मुश्किलात दफा होंगी और मुरादें जो हैं वो पूरी होंगी। इस वाक़े से यह भी मालूम हुआ कि जो कौम सरकशी और इस्यान के तूफान में पढ़कर अल्लाह और रसूल की नाफरमान हो जाती है उस कौम की नेमतें छीन ली जाती हैं। चनाचे आपने देख लिया कि बनी इसराइल सरकश होकर खुदा के नाफरमान हो गए और किस्म किस्म की बदकारियों में पढ़कर गुनाहों का भूत उनके सरों पर अफरियत बनकर सवार हो गया। तो उनके जुर्मों की नहोस्तों ने उन्हें ये बुरा दिन दिखाया कि संदूक सकीना उनके पास से कौम अमालका के कुफार उठाकर ले गए और बनी इसराइल कई बरसों तक इस नेमत उस्मा से महरूम हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।